بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لیے اسٹوڈنٹس، آج ہم ایٹا 2020 سیشن کی جو کلاس ہے اس میں چیپٹر نمبر 5 وائرسز سے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اور بیسیکلی جو ورڈ وائرس ہے وہ لیٹن ورڈ ہے وینوم، اس سے لیا گیا ہے. اور وینوم کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ پوائزن. وینوم کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ پوائزن. اچھا، جہاں تک وائرسز کا تعلق ہے نا، ان کے لیے ہم ایک اور بھی یہ ورڈ یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں، اے سیلولر لائف. ان کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ اے سیلولر لائف کا. اب دیکھیں، اے سیلولر لائف پہلے ذرا یہ سمجھنے کیوں کہا جاتا ہے کہ جس طرح آپ نے لیولز آف بایولوجیکل آرگنائزیشن کا ٹاپک پڑھا تھا، اس میں آپ نے سب ایٹامک لیول سے شروع کیا تھا، یعنی الیکٹران، پروٹون، نیوٹرانس. پھر ایٹامک لیول پہ آگے تھے کہ وہی مل کے کیا کرتے ہیں؟ ڈفرینٹ ایلیمنٹس کے ایٹمس بنائیں گے. بایو ایلیمنٹس ان کو کہا تھا آپ نے، بایوجینک ایلیمنٹس بھی کہا تھا. پھر وہی بایو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ مل کے کیا کرتے ہیں؟ بایو مالیکیولس بنائیں گے، جو چیپٹر 2 کے اندر ہم کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، لیپڈس، نیوکلک ایسڈ سارے پڑھ چکے ہیں. دیز آر آل آر بایولوجیکل یا بایو مالیکیولس. تو وہ لائف کا کیا تھا؟ مالیکولر لیول. پھر وہی مالیکیولس جب ملتے ہیں تو آرگنیلز بنتی ہیں، آرگنل لیول ہو جائے گا. اور آرگنیلز مل کے جب ایک سیل بناتی ہیں تو اس کو آپ کیا ہے؟ سیلولر یا سمپلی سیل لیول کہتے ہیں. اب دیکھیں، جو سیل لیول تھا نا، اس کو آپ ایک اور بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا بیسک یونٹ آف لائف ہے. اب بیسک یونٹ آف لائف جب کہا نا تو اس کا میننگ کیا ہے؟ ایکچوئل جو ہمیں لائف نظر آتی ہے یا جو لائف سٹارٹ ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ سیل لیول سے. اب سیل لیول سے بلو آپ چلے جائیں نا، یعنی میرے پاس اگر نا پروٹینز پڑی ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، لیپڈس وغیرہ، ان کے اندر کوئی لائف کی پراپرٹیز یا سمٹمس نہیں ہوں گی. وہ جو پراپرٹیز آف لائف ہوتی ہیں نا، جن کی بیس پہ آپ لیونگ نان لیونگ میں ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ریسپائریشن ہے، نیوٹریشن ہے، ایکسکریشن ہے، موومنٹ ہے، میٹابولزم ہے، ریپروڈکشن ہے، گروتھ ہے. یہ سارے جتنے میں لے رہا نام نا، یہ دیز آر دا پراپرٹیز آف لیونگ. اور یہ آپ کو کہاں پہ نظر آتی ہیں؟ اونلی ایٹ سیلولر لیول. یعنی لائف جو سٹارٹ ہو رہی ہے وہ سیلولر لیول سے. بلو سیلولر لیول کیا ہوگا؟ کوئی لائف نہیں ہوگی. تو اس کا میننگ کیا ہے کہ جو وائرسز ہیں، چونکہ آپ لوگوں نے یہ چیپٹرز پہلے پڑھے ہوئے ہیں، بہت آسان سا ہے کہ وائرس جو ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہیں سمپلی باہر ایک پروٹین کوٹ ہوگا، انر کیا ڈی این اے یا آر این اے کا کور ہوتا ہے. تو بیٹا اس لحاظ سے نا اس میں کوئی پلازما ممبرین نہیں ہے، کوئی سائٹوپلازم یا اس طرح کا نہیں ہے. تو میننگ کیا ہے؟ اس میں کوئی سیلولر سٹرکچر نہیں ہوتا. جب بیٹا اس کے اندر کوئی سیلولر سٹرکچر نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو لائف کا جو بیسس ہے وہ سیلولر نہیں ہے. لائف جو وہ کیا ہے؟ اے سیلولر ہے. کہاں پہ؟ وائرسز کے کیس میں، یعنی ان میں کوئی ہمیں سیل سٹرکچر نظر نہیں آتا. تو یہ بلو سیل لیول ہے. اب نا جو ہم 5 کنگڈمس بناتے ہیں لیونگ آرگنزمس کے، دیکھیں ایک ایم سی کیو کے لحاظ سے یہ پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ بھئی جو 5 کنگڈمس ہیں، سب سے سمپلیسٹ اس میں پروکریوٹی آ جاتا ہے، جس میں آپ پروکریوٹس بیکٹیریا وغیرہ کو انکلوڈ کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یوکریوٹ کے آپ نے پڑھے ہیں پروٹیسٹ، فنجائے، پلانٹی اور اینیمیلیا. 4 وہ کنگڈمس ہیں. لیکن ان میں کہیں پہ بھی وائرسز کو ہم پلیس نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ دیکھو وہ جو رابرٹ وٹکر کی کلاسیفیکیشن تھی نا، اس میں ہم نے جو 5 کنگڈمس کنسیڈر کیے تھے، وہ 5 جو کنگڈمس ہیں وہ پروکریوٹک اور یوکریوٹک سیل کے لحاظ سے ہیں. یعنی جو مونیرا ہے وہ پروکریوٹ کا، باقی 4 کیا تھے؟ یوکریوٹک. لیکن کیا ہے؟ پروکریوٹک سیل بے شک سمپلیس ہے، لیکن وہ پلازما میمبرین، سائٹوپلازم، یہ سٹرکچرز موجود ہیں اس میں. یعنی وہ ایک سیل لیول سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، بے شک سمپل سے. تو اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو 5 کنگڈمز ہمارے پاس جو کلاسیفیکیشن کے بنتے ہیں وہ سیلولر بیسڈ ہیں.
کوئی بھی اس میں کیا ہے اے سیلولر نہیں ہے. تو اس وجہ سے پھر ہم نا ان 5 کنگڈمس میں سے کسی میں بھی وائرس کو پلیس نہیں کر سکتے. ہاں وائرسز ہوتے ہیں نا, جب آپ ان کو لیونگ کنسیڈر کرتے ہیں, تو میں ایک جیسا یہاں پہ یہاں لکھ رہا ہوں کہ ایز لیونگ جب ہم ان کو لیتے ہیں یا کنسیڈر کرتے ہیں تو سب سے پہلا اس میں کیا ہے, ادھر دیکھیں, پریزنس آف ڈی این اے. سیکنڈ اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو وائرسز ہیں وہ اپنے جیسے کاپیز بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, یہ ہیٹ اور پی ایچ اور ریڈیشنز کے لحاظ سے کیا ہے, جیسے لیونگ آرگنیزمس جو ہیں وہ سینسٹیو ہوتے ہیں, تو یہ بھی کیا کرتے ہیں, سینسٹیوٹی شو کریں گے. بات سمجھنے والی ہے کہ یہ کچھ پراپرٹیز ہیں جو کہ ہمیں کیا ہے نظر آتی ہیں لیونگ آرگنیزم میں. یعنی ڈی این اے جو تھا وہ ہیریڈیٹری میٹیریل ہے, تمام لیونگ آرگنیزمس میں ہوتا ہے, ان میں بھی موجود ہے. تمام لیونگ آرگنیزم جو ہوتے ہیں وہ ریپروڈیوس کرتے ہیں جسٹ ٹو انکریز دیئر نمبر. وائرسز بھی کر سکتے ہیں, لیکن ساتھ ہی کیا ہے, جیسے لیونگ آرگنیزمز ہوتے ہیں نا, ہیٹ ہے یا یعنی ٹیمپریچر کے لحاظ سے, پی ایچ کے لحاظ سے یا ریڈیشنز کے لحاظ سے سینسٹیو ہیں, تو یہ وائرسز بھی کیا ہے اسی طرح سینسٹیو ہیں اور ان سے ڈسٹرائے بھی ہو سکتے ہیں. اینی یہ تو وہ لیونگ کی تھیں. لیکن جو لائف کے لحاظ سے ہم لیتے ہیں نا, مثال کے طور پہ ریسپائریشن ہے کہ ریسپائر کر رہے ہیں انرجی کے لیے, کوئی وائرسز جو ہیں وہ ریسپائر نہیں کریں گے. نیوٹریشن یعنی جو باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے, گرو کرنے کے لیے, ملٹیپلائی کرنے کے لیے فوڈ چاہیے ہوتا ہے, اور وہ اپنے سراؤنڈنگ سے وہ نیوٹرینٹس لیتے ہیں. وائرسز کو کوئی نیوٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. وائرسز کے اندر کوئی گروتھ نہیں ہوگی. یہ سارے پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ وائرسز میں کوئی نیوٹریشن نہیں ہے, ریسپائریشن نہیں ہے, گروتھ بھی نہیں ہے. اب میں جب یہ کہہ رہا ہوں نا گروتھ کا, تو اس میں ایک یاد رکھیے گا, جب بھی وائرس ہے وہ ریپروڈیوس کرے گا, اپنے جیسے کاپیز بناتا ہے نا, تو جو نیو وائرسز پروڈیوس ہوں گے ان کا جو سائز ہوگا وہ پیرنٹل وائرس کے جیسا ہوتا ہے. یعنی جو پیرنٹ وائرس کا جو سائز تھا نا, وہی سائز کیا ہے آپ کے نیولی فارمڈ وائرسز میں بھی ملے گا. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کمپلیٹ سائز کے بنتے ہیں کہ آفٹر دیئر فارمیشن دے ول ناٹ انڈر گو گروتھ پروسیس یا گروتھ اسٹیج. پھر اس کے بعد نا ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو وائرسز ہیں نا ان کے نان لیونگ سے بھی پراپرٹیز ملتی ہیں. میں اس ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہا, لیکن اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ جو لیونگ والی پراپرٹیز ہیں نا, اور ان کا جو اسٹرکچرل جو فیچر تھا, یہ کسی طرح سے بھی یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا ہے کہ یہ ٹرولی لیونگ آرگنیزمس ہیں. ایک طرف یہ نان لیونگ کے ساتھ ریزیمبل کر رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف لیونگ کے ساتھ. تو ہم اس لیے نا ان کو کیا کرتے ہیں, کنسیڈر کیا کریں گے کہ دیز شوڈ بی پریزنٹ آن دا بارڈر لائن بٹوین لیونگ اینڈ نان لیونگ, کہ دونوں طرف یہ ریزیمبلنس شو کریں, تو لیونگ اور نان لیونگ کے درمیان. اور بیسک جو ریزن تھی, آپ ان کو کسی بھی کنگڈم کے اندر انکلوڈ نہیں کرتے لیونگ کے, وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ کیا ہے, اے سیلولر ہے. ان کے اندر کوئی آپ کو سیل اسٹرکچر نظر نہیں آئے گا. اب یہاں پہ نا آپ کی بک میں اس نے وہ انٹروڈکشن والے جو پیراگراف ہے اس کے اندر ڈفرینٹ جب وہ ڈیزیزز کا ذکر کیا ہوا ہے جو یہ ہیومن کے اندر بھی کاز کرتے ہیں. ان ڈیزیزز کو اگر آپ دیکھیں, مثال کے طور پہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں ہیومن ڈیزیزز کے لحاظ سے, جیسے اسمال پاکس ہے, انفلوئنزا ہے, ٹھیک ہے نا, یا کامن کولڈ بھی کہتے ہیں, ایک ایڈز بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے, ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم ہے, یا ایک SARS میں لکھ رہا ہوں, SA جو ہے نا سویئر, SARS سویئر آپ کہہ سکتے ہیں یہ ریسپائریٹری سنڈروم ہے. جیسے تھا نا ایڈس میں ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم تھا, یعنی امیون ڈیفیشنسی ہے, تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا, یہ سویئر ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم.
اور یہ جو سنڈروم کا ورڈ استعمال ہوتا ہے نا، اس کو بھی ذرا کلیئر کر لیں کہ جو سنڈروم ہے یہ باڈی کے اندر کوئی بھی ایب نارمیلٹی جو ہوتی ہے نا اس کو ہم سنڈروم کہیں گے کہ جس کے سمٹمس ہوتے ہیں نا وہ ڈیزیز ریلیٹڈ ہوں گے، کہ کوئی بھی ایسی ایب نارمیلٹی باڈی کے اندر ہے کہ وچ ہیز ڈیزیز سمٹمس، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں، سنڈروم کا. تو یہ ایڈز اور سارس وغیرہ جو ہے نا یہ دونوں کیا ہیں، بیسیکلی کس میں آ رہے ہیں، وائرل سنڈرومس میں. اچھا اس کے علاوہ نا دیکھیں جو آپ کے سلیبس میں بھی دیا ہوا ہے اور آج کل جو بہت زیادہ بھی ہے، کورونا وائرس ہے، کووڈ-19 آج کل، جس کی وجہ سے میرے خیال میں یہ ہماری آن لائن کلاسز چل رہی ہیں. ادروائز لائیو کلاسز میں ہم بیٹھ کے جو تھا وہ لیکچرز کو انجوائے بھی کرتے تھے اور فیس ٹو فیس ڈسکشن بھی ہوتی تھی. تو میرے خیال میں یہ اسی وائرس کی وجہ سے. اچھا بیٹا یہ نا چند ایک ڈیزیزز کے نام یہاں پہ میں نے مینشن کیے ہیں، باقی اب سارے وہ میں اس طرح سے نہیں کر رہا، لیکن آپ کو اتنا کہوں گا آپ کوشش کریں کہ آپ کے سلیبس کے اندر جو جو ڈیزیزز کا ذکر آیا ہے نا آپ کو لازم پتہ ہونی چاہیے. کچھ ابھی یہاں پہ ہم پڑھیں گے، کچھ چیپٹر 6 کے اندر ہم بات کریں گے، یعنی کچھ وہ وائرل ڈیزیز ہیں، کچھ بیکٹیریل ہیں، ایون کہ فنجائی سے ریلیٹڈ بھی ہیں اور دوسرے پیراسائٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں. لیکن جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض کا نا وہ کنفیوز کر دیتا ہے MCQ کے اندر کہ وچ ون از بیکٹیریل ڈیزیز یا وچ ون از وائرل ڈیزیز، وچ ون از ناٹ وائرل ڈیزیز. تو اس طرح سے جو ہے وہ یعنی آپ کو ایک اور بھی MCQ میں بنا دیتا ہوں کہ وچ پیئر آف ڈیزیزز شوز آر ریلیونس یا وچ پیئر آف ڈیزیزز آر ریلیٹڈ. میں ریلیٹڈ اس طرح سے کہہ دیتا ہوں، مثال کے طور پہ دیکھیں سارس میں نے لکھ دیا اور اسی طرح اسمال پاکس لکھ دیا. اب یہ دو ڈیزیزز ہیں، ایک طرف میں لکھ دیتا ہوں جو مثال کے طور پہ انفلوئنزا ہے اور ساتھ میں نے لکھ دیا ٹیٹنس. اب دیکھیں یا اسی طرح سے نا انفلوئنزا ہے اس کے ساتھ کالرا لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیئر آف ڈیزیزز ہم بناتے ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کیا وہ جو پیئر ہے نا وہ وائرل ڈیزیزز کا ہے، وہ پیئر جو ہے وہ بیکٹیریل ڈیزیزز کا بن رہا ہے. جو پیئر جو ہوتا ہے نا وہ ایک کیٹیگری جو ہے نا جو انفیکٹیس ایجنٹ ہوں گے ان سے ہوگی تو وہ آپ کا جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہوگا. یعنی اگر میں نے پہلے والے بولا تھا نا کہ اسمال پاکس اور سارس میں دونوں وائرل ڈیزیزز ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے نا کئی وائرسز ہیں. آپ مثال کے طور پہ دیکھیں جو آپ کے سلیبس کے لحاظ سے میں بات کروں، انفلوئنزا وائرس ہے وہ RNA وائرس میں آتا ہے. جو HIV ہے وہ بھی کیا ہوگا، RNA وائرس میں آئے گا. جو بیکٹیریو فیج آپ لوگوں نے اپنی اسٹیج پہ پڑھا ہے وہ کیا ہے، بیسیکلی DNA وائرس ہے. تو یہ اس طرح کے بھی MCQs اس کے بنتے ہیں، تو آپ نے اس کیٹیگری کے لحاظ سے بھی ان کو ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ ویرائٹی آف MCQs یہ بن سکتے ہیں. اب دیکھیں جو وائرس ہے اگر ہم ان کے اوپر جب وہ ڈسکس کریں افیکٹ آف اینٹی بایوٹکس، جو ہم بیکٹیریا وغیرہ کو کنٹرول کرنے کے لیے اینٹی بایوٹکس کھاتے ہیں نا یا یوز کرتے ہیں، کیا وائرس کے اوپر بھی اینٹی بایوٹکس کا افیکٹ ہوتا ہے؟ ایک یاد رکھیے گا وائرسز جو ہوتے ہیں نا وہ اینٹی بایوٹکس کے تھرو جب وہ ٹریٹ نہیں کیے جا سکتے. اس کے ایک ریزن ہے کہ دیکھیں جو موسٹلی اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں نا وہ بیکٹیریل سیل وال کو افیکٹ کرتی ہیں، یا پھر کیا کریں گی وہ بیکٹیریل جو ہوتے ہیں پلازما میمبرین کو افیکٹ کریں گی، یا پھر جا کے وہ جو اس کے انزائمز ہیں سیلولر انزائمز ہیں ان کو افیکٹ کرتی ہیں. اب چونکہ وائرسز کا جو سٹرکچر ہے اس میں نہ آپ کو سیل وال، پلازما میمبرین، سائٹوپلازم اس طرح کے وہ تمام جو ایک بایو سنتھیٹک مشینری کہتے ہیں نا وچ از کنٹرولڈ بائی انزائمز وہ نہیں ملتی، تو پھر وہ جو اینٹی بایوٹکس ہوں گے دے ول بی یوز لیس ان دیٹ کیس. اب نا ایک تو یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. سیکنڈلی نا دیکھیں جو وائرسز ہیں ان کا ایک ہم کہتے ہیں جو انکیوبیشن پیریڈ ہوگا
یا ایون کہ نا آسان سا یہ ورڈ میں بول دیتا ہوں، جو ریپلیکیشن ٹائم ہے، یہ آپ کی بک میں بھی دیا ہوا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے یہ پوائنٹ، MCQ میں بھی آ سکتا ہے۔ جو سب سے کم ہے نا اس کا جو وہ 70 سیکنڈز ہے، جبکہ بیکٹیریا کا جو آپ نے پڑھا تھا سب سے کم جو ریپلیکیشن ٹائم ہوگا وہ کتنا ہے 20 منٹس، وہ کتنا ہوگا 20 منٹ۔ آپ نے پڑھا کہ اس کے بعد وہ ریپلیکیٹ کر کے ایک بیکٹیریل سیل سے ہم 2 بیکٹیریا بنا سکتے ہیں۔ لیکن وائرسز کے کچھ ایسے ٹائپس ہیں جو کہ کیا ہے ود ان 70 سیکنڈس وہ کیا کرتے ہیں، یعنی ریپلیکیٹ کر جائیں گے۔ تو اس کا میننگ کیا ہوا، ان کا جو ریپلیکیشن ریٹ ہے وہ بیکٹیریا یا باقی اور جتنے بھی انڈیویجولس ہیں باقی کنگڈمز ہیں ان میں سب سے زیادہ ہوگا۔ اچھا بیٹے، اب جو وائرسز ہیں ہم ان کے آ جاتے ہیں سب سے پہلے نا ڈسکوری کی طرف۔ دیکھیں جو وائرسز کی جو ڈسکوری ہے وہ خاص طور پہ جو 1800s کا آپ کے بک میں اس نے ذکر کیا ہے۔ 1800s میں کیا تھا، جو لوئی پاسچر اور ایک ہے رابرٹ کوچ، جنہوں نے بیسیکلی کیا کیا تھا، بہت زیادہ جرمز کے اوپر کام کیا تھا۔ ایون کہ جو رابرٹ کوچ ہے نا، اس کا آپ یہ لکھ بھی سکتے ہیں، اس نے ایک تھیوری دی تھی جس کو ہم نام دیتے ہیں جرم تھیوری آف ڈیزیزز، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو جرم تھیوری آف ڈیزیزز ہے نا، یہ کیا کرتی ہے کہ بیسیکلی یہ جو ہے وہ تمام جو ڈیزیزز ہیں ان کے لحاظ سے کیا ہے کہ جو بیکٹیریا ہیں ان کو ریسپانسبل کہہ رہی ہے تمام ڈیزیزز کے لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہم یہ کہتے ہیں نا نون ڈیزیزز ایٹ دیٹ ٹائم دے ور ایکچولی موسٹلی کیا تھے، وہ بیکٹیریل ڈیزیزز تھیں۔ تو اب کوئی بھی وہ ڈیزیز لیتے تھے، مثال کے طور پہ ٹیٹنس ہے اس کے لحاظ سے ان کو بیکٹیریا مل رہا ہے، اگر نہ ٹائیفائڈ ہے اس سے ہے، کالرا کے لحاظ سے تھا، ٹی بی یا ٹیوبرکلوسس ہے، تو کوئی نہ کوئی مائکرو آرگنزم یا بیکٹیریم ان کو نا ایک ڈیزیز سے ریلیٹڈ ملتا تھا۔ تو دیٹس وائی جو تھی نا جرم تھیوری دیٹ کالڈ بیکٹیریا ریسپانسبل فار ڈیزیزز، یعنی اس میں وہ پہلا پوائنٹ یہی تھا کہ at least one bacterial type is responsible for a disease۔ اور وہ جو بیکٹیریا تھے نا اس کے بارے میں ایک پوائنٹ بھی تھا اسی تھیوری کا کہ اگر ایک پرسن ہے، مثال کے طور پہ کسی کو ٹی بی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ جو اس کے لیے ریسپانسبل بیکٹیریم ہے وہ وہاں سے آپ کے آئسولیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اور بھی پوائنٹ تھا اسی تھیوری کا کہ آئسولیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو کلچر بھی کروا لیں یا پھر کیا کریں، اس کو آئسولیٹ کرنے کے بعد ایک ہیلدی پرسن میں انٹروڈیوس کریں گے تو دیٹ ول کاز دا سیم ڈیزیز وتھ سیم سمٹم۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے جو بیسک کنسیپٹ تھا نا وہ سب کا ایک ہی تھا کہ جو بھی ڈیزیز ہو رہی ہے وہ بیکٹیریا، لیکن کچھ ایسے ڈیزیزز تھیں جیسے یہ اسمال پاکس ہے، ٹھیک ہے، یا اسی طرح سے جو ٹوبیکو موزیک ڈیزیز تھی ان کے لیے جو کازنگ ایجنٹ ہوتا تھا وہ ڈھونڈ رہے تھے، وہ نہیں ملتا تھا۔ اب نا شروع میں جو کیا گیا نا کہ باقاعدہ وہ یوز کرتے ہوتے تھے، میں یہ یہاں پہ لکھ رہا ہوں بیکٹیریا فری فلٹر پیپر، ٹھیک ہے، یہ پیپرز بھی کہہ دیں یا سمپلی جو بیکٹیریا فری فلٹرز ہوتے ہیں جو یوز کرتے ہیں، یا کروسیبلز بھی ان کو ہم کہتے ہیں۔ اور یہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں نا ایک میٹیریل ہے، یہاں پہ یہ میں نام لکھ رہا ہوں پورسلین، یعنی پورسلین جو میٹیریل ہے نا اس میں بہت باریک پورس ہوتے ہیں اور وہ اتنے اسمالر ہیں کہ ان میں سے بیکٹیریا جو ہیں وہ پاس آن نہیں ہو سکتے۔ تو پورسلین جو فلٹرز ہوں گے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیز آر بیکٹیریا فری فلٹرز۔ اب دیکھیں جو سائنٹسٹ ہیں نا
وہ کیا کرتے تھے کہ انہیں بیکٹیریا فری فلٹرز کو یوز کرتے ہوئے بیکٹیریا کو جو تھے وہ آئسولیٹ کرتے ہوتے تھے. لیکن کئی ڈیزیزز انہوں نے دیکھی ہیں. مثال کے طور پہ میں ابھی ایک بات کر رہا تھا ٹوبیکو موزیک ڈیزیز کی. اب دیکھیں یہ جو ٹوبیکو موزیک ڈیزیز ہے اس کے لیے ایک وائرس ہے, اس کو یہ دیکھیں TMV میں لکھ رہا ہوں, ٹوبیکو موزیک وائرس, وہ اس کے لیے ریسپانسیبل تھا. اور جب تک نا وائرس یہ ڈسکور نہیں ہوا تو وہ کیا کرتے تھے کہ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ ایک نام لکھ رہا ہوں, یہ رشین سائنٹسٹ ہے بیسیکلی, ایوانوسکائے. ایوانوسکائے یہ بیسیکلی ایک رشین سائنٹسٹ تھا. 1892 یہاں پہ لکھ بھی سکتے ہیں اس کا ایئر, 1892 میں اس نے کیا کیا کہ وہ جو ٹوبیکو موزیک ڈیزیز والے جو پلانٹس تھے ان کے انفیکٹڈ لیوز کو لیا, ان کو گرائنڈ کر کے ان میں سے کیا تھا لیف کا جوس, لیف کا ایکسٹریکٹ لیا. اب وہ جو لیف کا ایکسٹریکٹ یا جوس ہے نا اس کو اسی طرح سے پورسلین جو فلٹرز تھے ان میں سے پاس آن کیا, just to make sure کہ if there is any bacterium that may be separated from that extract. اب نا جب وہ ایکسٹریکٹ لے کے یعنی وہ انشور کر لیا تھا کہ اس میں کوئی بیکٹیریا نہیں آئے ہیں, بیکاز that has been filtered through bacteria free filters. اب نا کیا تھا کہ سیم فلٹر جو تھا بیکٹیریا فری when it was applied to healthy leaves تو کیا تھا they also suffered from the disease. تو وہاں سے ایک نا وہی وینوم کی جو ہم نے بات کی وہ ایک سامنے آیا. تو یہ کیا تھا ایوانوسکائے جو تھا نا, یعنی اس نے فار دا فرسٹ ٹائم جو تھا وہ ڈسکور کیا تھا کہ وائرسز ایگزسٹ کرتے ہیں. تو یہ MCQ کے لحاظ سے نا یہ ایوانوسکائے کا بھی آپ نے نام یاد رکھنا ہے کہ وائرس کے فرسٹ ڈسکوری اس کے ساتھ. پھر اس کے علاوہ جو تھا نا ایک MCQ یوں بھی بن سکتا ہے, فرسٹ ڈیزیز whose virus was discovered for the first time, تو وہ کیا تھا, وہ ٹوبیکو موزیک ڈیزیز تھی. پھر اسی طرح سے 1935 کے اندر ایک اور میں یہاں پہ نام لکھ رہا ہوں اسٹینلے کا, WM اسٹینلے ہے. 1935 کے اندر اس نے کیا کیا تھا, وہ جو فلٹریٹ تھا اس کو ایویپوریٹ کیا. ایویپوریٹ کرنے کے بعد اس کو وائٹ سے کرسٹلز ملے تھے, یعنی اس نے کیا کیا تھا بیسیکلی کرسٹلائز آؤٹ کیا تھا. کس کو جی, فار دا فرسٹ ٹائم TMV کو. اب وہ جو ٹوبیکو موزیک وائرس کے جو کرسٹلز ہے وائٹ کلر کے انہوں نے وہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں تھرو ایویپریشن آف فلٹریٹ وہ آبٹین کیے. لیکن جب ان کی کیمیکل نیچر کو اسٹڈی کیا گیا, یعنی وہی جو کرسٹلز تھے نا, جب ان کو یعنی TMV جو کرسٹلز سے ان کی کیمیکل کمپوزیشن جو تھی وہ آبزرو کی گئی تو کیا پتہ چلا کیمیکلی وہ کیا ہیں, شاباش, کرسٹلز جو ہیں وہ کیمیکلی نیوکلیک ایسڈز پلس کیا تھا وہ پروٹینز ان کے بنے ہوئے ہیں. یعنی یہ کیمیکل نیچر جو تھی اگر فرسٹ ٹائم جو فائنڈ کی تھی وہ بھی کس کی تھی, اسی ٹوبیکو موزیک وائرس کی. ہاں ان کرسٹلز کو جو تھا وہ جب دوبارہ سے واٹر کے اندر ڈیزالو کیا گیا اور ڈیزالو کرنے کے بعد ہیلدی جو لیوز تھے ٹوبیکو پلانٹ کے ان کے اوپر اپلائی کیا گیا, سیم ریزلٹ آیا کہ اس سے کیا ہوا, شاباش, ان ہیلدی لیوز کے اندر بھی کیا تھا ڈیزیز ہے وہ ڈیولپ ہو گئی. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بیسیکلی جو تھا نا جو وائرسز کی ڈسکوری ہے اور ان کی کیمیکل نیچر کا جو ہمیں پتہ چلا وہ کس کے تھرو تھا, TMV کے تھرو ہے. اب بیٹا دیکھیں یہ جو مثال کے طور پہ اچھا بیٹا اس میں ایک یہ کریکشن کر لیجئے گا, یہ 1898 کے ہے, 92 نہیں, ایوانوسکائے نے 1898 میں یہ کیا تھا, یعنی ٹوبیکو موزیک وائرس جو تھا وہ ڈسکور کیا تھا. آئسولیٹ جو کیا تھا وہ 1935 میں WM اسٹینلے نے. اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جو وائرس ہے اس کے
शेप की तरह। देखें वायरसेस जो होते हैं ना ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं। मिसाल के तौर पे जो आपके सिलेबस के लिहाज से अगर मैं बात करूँ ना, कुछ ऐसे भी हैं जो कि क्या है, मिसाल के तौर पे स्फेरिकल इन शेप है, और स्फेरिकल के अंदर ना पोलियो वायरस की एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है। इसी तरह से कुछ ऐसे भी हैं शेप के लिहाज से जो कि क्या होते हैं, रॉड लाइक होंगे, मिसाल के तौर पे TMV है। फिर इसी तरह से एक टैडपोल शेप भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, टैडपोल। और टैडपोल शेप जो होती है ना, जो बैक्टीरिया के ऊपर अफेक्ट करते हैं, जिनको आप बैक्टीरियोफेजिस का नाम देते हैं, जिसमें T2, T3 और T4, बाला T2 और T4 इनका जिक्र ज़्यादातर बुक्स में आता है। आपकी बुक में T4 जो है उसने डिस्कस किया हुआ है। तो ये वाले जो थे ना, ये क्या है, इनकी शेप्स। हाँ, एक और भी इसमें आ जाता है आइकोसाहीड्रल, ठीक है ना। आइकोसाहीड्रल वो होता है कि जिसमें क्या होंगी, जो वायरस का जो बायर प्रोटीन कोट है ना, उसके 20 फेसेस भी कह सकते हैं, या उसके क्या होंगी 20 डिफरेंट साइड्स होंगी, तो वो क्या बन जाएगा, आइकोसाहीड्रल। अब देखें आपके सिलेबस में थोड़ा सा ये सिंपली उसने ना वायरसेस की जो क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस किया हुआ है कि क्लासिफिकेशन के लिहाज से, ये देखें मैं यहाँ पे ना अगर वायरसेस ऐसे मेंशन करूं तो हम उनको 3 मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम क्या नाम देते हैं जी, प्लांट वायरसेस का, ठीक है, जो आपको प्लांट्स के अंदर मिलेंगे। फिर क्या हो जाएगा, एनिमल वायरसेस है, और इसी तरह से क्या है, बैक्टीरियोफेजिस हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगे। अब इसमें एक याद रखिएगा, बैक्टीरियोफेजिस है ना, मोस्टली क्या है, ये DNA वायरसेस हैं, और प्लांट वाले जो होते हैं वो क्या है, RNA वाले। लेकिन एनिमल्स में क्या है, DNA एंड RNA, ये दोनों तरह के वायरसेस जो हैं वो मिलेंगे। लेकिन इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि ऐसा नहीं होता कि उसमें DNA भी हो और RNA भी, यानी वायरस में ना मैं ये कहता हूँ कि या तो RNA का जीनोम होगा या क्या होगा, DNA का जीनोम होता है, दोनों नहीं हो सकते। आइदर क्या होंगे, वो RNA होंगे या फिर क्या होंगे, DNA होंगे। अच्छा, जो साइज है मैं उसकी भी एक रेंज यहाँ पे बता देता हूँ। साइज के लिहाज से ज़ाहिर ये बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और ये तकरीबन ना इनका साइज है 24 से ना हम 200, ये देखें NM में लिख रहा हूँ, नैनोमीटर। ये ना आपकी बुक में उसने दिया हुआ भी था कि ये इतने जब वो स्मॉल साइज हैं, यानी उनका जो साइज है हम क्या करते हैं, नैनोमीटर के अंदर जब वो उसको यानी मेजर करेंगे। बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो हम माइक्रोन के अंदर करते हैं। अच्छा, इसमें ना अब एक यहाँ पे जो DNA या RNA की हम बात कर रहे हैं ना, ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे ना एनिमल वायरसेस में ह्यूमन के लिए ना आपको डिफरेंट एग्जांपल्स भी दे देता हूँ। ये लिख लीजिएगा कि मिसाल के तौर पे ना जो DNA आपने पढ़ा हुआ है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, RNA जो वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन यहाँ पे वायरसेस में थोड़ा सा डिफरेंट है कि DNA जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड, RNA भी इसी तरह से होगा। अब कुछ वायरसेस हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, dsDNA कर देता हूँ। DS जो ना डबल स्ट्रैंडेड DNA, ये आपको जो है ना वो जो ख़ास तौर पे ना इसके जो टाइप्स हैं, पॉक्सी वायरस यानी स्मॉल पॉक्स हो गया, वायरस जो होगा उसके अंदर ये डबल स्ट्रैंडेड DNA नजर आएगा। इसी तरह से ना सिंगल स्ट्रैंडेड जो DNA है वो बड़े आपको एक कैटेगरी है, इसमें पारो वायरसेस अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये भी कर लें। पारो वायरस के अंदर क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA का जीनोम होगा। फिर इसी तरह से dsRNA लिख रहा हूं मैं, यानी डबल स्ट्रैंडेड RNA, ये कैटेगरी है जिसको हम नाम देते हैं रियो
वायरस का, रियो वायरस के अंदर इस तरह से होगा। और इसी तरह से ना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। अब देखें ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना, ये अगर काम करता है किसके तौर पे, एज mRNA, मैसेंजर आरएनए, यानी उसे आप क्या करते हैं, प्रोटीन ज़रा डायरेक्टली बनाएंगे। तो ये एक कैटेगरी है वायरस की जिसको हम टोगा वायरस कहते हैं। और ये आपने एक रूबेला डिजीज पड़ी भी होगी, ये इनकी वजह से होती है। लेकिन उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होगा वो मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम करेगा, उसे यानी प्रोटीन सिंथेसिस कर लेते हैं। फिर इसी तरह से बेटे जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, यानी हम ये कहते हैं ये क्या करेगा, टेम्पलेट के तौर पे काम करेगा और उससे आप क्या बनाएंगे, मैसेंजर आरएनए है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, लेकिन वो क्या है, मैसेंजर आरएनए के लिए टेम्पलेट के तौर पे काम करता है। और ये वाले वायरसेस आपको जो मिलेंगे ना, वो इन्फ्लुएंजा, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसके अंदर क्या होगा, ये इस तरह से। फिर इसी तरह से मिसाल के तौर पे ये आपने पढ़ा हुआ भी है लाइफ साइकिल इसका, ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। और इसमें क्या होगा, जो आरएनए है वो टेम्पलेट के तौर पे काम करता है। और वो किसके लिए, कि उसमें डीएनए, यानी कम्प्लीमेंट्री, वैसे डीएनए उसको कहते होते हैं, यानी आरएनए से जब वापस हम डीएनए बनाते हैं तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है ना, आपने HIV जो वायरस था उसमें पढ़ा था कि उसके थ्रू क्या है ये बना सकते हैं। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि देखें, बेशक वो हम कह रहे हैं ना आरएनए का हो सकता है, डीएनए का, लेकिन उसमें कितनी ज़्यादा वेरिएशन आपको इसमें नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो मैंने कहा था ना आइकोसाहीड्रल है, ये 20 साइड्स हैं, इसको आपने एक और भी नाम दे सकते हैं, ये क्या होगा, पॉलीहीड्रल, ठीक है ना, यानी ये पॉलीहीड्रल भी होते हैं। और इसके अगर आप एग्जाम्पल देखें, जो एडिनो वायरसेस हैं वो इसमें आएंगे, यानी पॉलीहीड्रल, यानी बहुत सारी उनकी साइड्स होंगी, तो इसमें क्या हो जाएंगे, एडिनो वायरसेस। और जो एडिनो वायरसेस होते हैं ना, ये कॉमन कोल्ड वगैरह जो होता है ना, इनकी वजह से आएगा। अच्छा, एक इसमें और भी हम कर सकते हैं, ये जैसा से ना इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसके ऊपर आपको ना ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स भी मिलती हैं। ये आगे चल के हम ना ये स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन ये अभी से चूंकि वो बातों में आ रहा है ना, शेप के लिहाज से आपको स्पाइक्स भी नज़र आ रही हैं, लेकिन किसकी बनी हुई है, वो ग्लाइकोप्रोटीन की। वो कौन सा है जी, इन्फ्लुएंजा, यानी इन्फ्लुएंजा वायरस में ये ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स भी होंगी। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि जो वायरसेस हैं उनके ना जो केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से देख लें या शेप के लिहाज से देख लें, साइज के लिहाज से एक बहुत बड़ी क्या उसमें वेरिएशन या वेराइटी है। अब बेटे हम नेक्स्ट आएंगे जो वायरसेस हैं उनके स्ट्रक्चर की तरफ, यानी जो वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। देखें, जब हमने कंपोजिशन पढ़ा था ना, तो उसमें हमने क्या कहा था कि केमिकली ये क्या न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन से मिलके बने हैं। और साथ ही हमने ना ये भी कह दिया था कि ये वायरसेस जो है ना, दे मेक द ए सेलुलर लाइफ। ये कौन सी लाइफ बना रहे हैं, ए सेलुलर। अच्छा, एक सेंटेंस भी मुझे एक याद आ रहा है, एक जगह पे मैंने इस तरह से भी पढ़ा था कि वो एक राइटर ने ये कहता है कि वायरस है ना, ज़ाहिर ए सेलुलर है ना, ये लिविंग तो उस तरह से हो ही नहीं सकता, या लिविंग के किंगडम्स में हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन साथ उसने ना इस वायरस को ऐसे एक्सप्लेन कर दिया था कि बेसिकली इट इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी एक ना हम ज़ाहिर है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो हम इसको मॉलिक्यूल कह देंगे, लेकिन उसने क्या कहा था, बेसिकली इट्स अ मैक्रो मॉलिक्यूल। लेकिन ये कैसा मैक्रो मॉलिक्यूल है, विच हैज़ गॉट द एबिलिटी
آف ریپلیکیشن کہ اٹ کین پروڈیوس اٹس اون کاپیز. تو اس بیس پہ پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ جو وائرس ہے وہ ایک میکرو مالیکیول ہے جو کہ کیا ہے ڈیوائڈ کر کے اپنی کاپیز بنا سکتا ہے. اب دیکھیں بیٹا جو وائرسز ہیں سٹرکچر کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں نا تو ان میں ہمیں دو پارٹس جو وہ بڑے کلیئرلی نظر آئیں گے. ایک کو ہم کیا نام دے رہے ہیں جی کوٹ اور دوسرا کیا ہوگا کور. اور یہ جو کوٹ ہوتا ہے نا یہ کیا ہے بیسیکلی پروٹین کا بنا ہوتا ہے اور اس کو آپ نا کیپسڈ بھی کہتے ہیں. اور یہ جو کور ہوگا یہ کیا ہے نیوکلک ایسڈ بھی لکھ دو یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ڈی این اے اور آر این اے کا بنا ہوا. اور یہ دونوں جو ہے نا مل کے یہ میں یہاں پہ ایک ورڈ یوز کر رہا ہوں نیوکلیو کیپسڈ. کیا ہے یہ نیوکلیو کیپسڈ. اور یہ جو نیوکلیو کیپسڈ ہوگا نا جس میں وہ نیوکلک ایسڈ بھی آ رہا ہے اور باہر کیپسڈ بھی ہے یہ کیا کریں گے ایک کمپلیٹ آپ کہہ سکتے ہیں انفیکٹیس ایجنٹ ہے یہ. ٹھیک ہے نا یا اس کو آپ وائریون بھی کہہ لیں یعنی کمپلیٹ وائرس ہے یا وائریون ہے وہ انفیکٹیس ایجنٹ بن جائے گا. لیکن جو پروٹین ہوتی ہے یہ باقاعدہ کیا ہوگا اس طرح سے اسمال یہاں پہ میں یونٹس لکھ رہا ہوں اور یہ والے جو اسمال یونٹس ہوتے ہیں نا ان کو ہم نام دیتے ہیں کیا جی کیپسومیئرس کا. ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں کیپسومیئرس. اور یہ جو کیپسومیئرس ہیں نا یعنی پروٹین کے سب یونٹس ہیں وہ کیا کریں گے وہ کوٹ بنائیں گے کیپسڈ. اب ایک یاد رکھیے گا کہ جو وائرسز ہوتے ہیں ان میں بھی فردر یہ کیپسومیئر کے لحاظ سے بھی ہم ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کر سکتے ہیں. یعنی جیسے ہم نے کہا تھا نا آر این اے ڈی این اے وائرسز ہیں تو ایون کہ جس طرح سے ابھی میں نے یہاں پہ نا وہ بات کی تھی گلائکو پروٹین یہ اسپائکس کی انفلوئنزا وائرس ہوتا ہے ان کے باہر نا ایون کہ انویلپ بھی ہوتا ہے. تو بیٹے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وائرسز کو نا ہم بہت طرح سے کر سکتے ہیں. جیسے یہ ہم نے نا یہ جو پلانٹ اینیمل وائرسز بیکٹیریوفیجز کا یہ ٹائپ آف ہوسٹ کے لحاظ سے ہیں. ڈی این اے آر این اے کر دیا وہ جینوم کے لحاظ سے ہیں. پھر فردر ہم نے نا جب اس گلائکو پروٹین اسپائکس کی بات کی ہے یہ باہر انویلپ ہوتا ہے. اب نا جو انفلوئنزا وائرس ہے یا یہ جو HIV وائرس لکھا ہوا ہے یہ کیا ہوں گے بیسیکلی شاباش یہ انویلپڈ وائرسز میں آئیں گے. جبکہ جیسے TMV ہے ٹوبیکو موزیک وائرس آپ نے پڑھا تھا یا پھر ہم ٹیڈ پول شیپ جو پڑھ رہے تھے جو بیکٹیریوفیجز ہیں ان کے بعد کوئی انویلپ نہیں ہوتا تو ان کو نان انویلپ بھی کہتے ہیں. اب نا یہ تھا بیسیکلی کلاسیفیکیشن کا تھا. ایک اور جو ہے نا جو وائرس کے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے وہ کیپسومیئر کا جو تھا نا نمبر ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو نمبر ہے وہ ٹول فار آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں ایک آپ نے نا ہرپیز سمپلیکس پڑھی ہے ڈیزیز جو بیسیکلی لپس کی ہے اور جو ریپروڈکٹیو آرگن جینیٹیلیا وغیرہ کی ہوتی ہے ہرپیز سمپلیکس کہتے ہیں. ہرپیز وائرس ہوگا تو جو ہرپیز وائرس ہے اس میں آپ کو نا جو باہر کوٹ ہے یا کیپسڈ ہے اس میں کیا ہے 152 کیپسومیئرس ہیں وہ نظر آئیں گے. کتنے ہیں 152 کیپسومیئرس ہیں. یعنی اگر نہ دیکھیں یہ کاؤنٹ کر کے ہم نا اس کو ہرپی وائرس کو بھی کیا ہے آئیڈینٹیفائی. اسی طرح سے اگر ہم نا کامن کولڈ والا جو وائرس ہے اس کو لیں یعنی یہاں پہ میں یوں لکھ رہا ہوں کامن کولڈ یہ والے جو ہوتے ہیں نا 262 میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں کیپسومیئرس ہیں آپ کو یہ ملیں گے اس کے کیپسڈ کے اندر. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروٹینز ہوتی ہیں نا وہ سب یونٹس بناتی ہیں کیپسومیئرس اور وہ مل کے کیا کریں گے کیپسڈ بنا دیں گے. اب یہاں پہ نا کچھ جو تھے وائرسز جس طرح سے ابھی ہم نے ٹیڈ پول شیپ کے لحاظ سے بات کی ہے جو کہ کس میں ہوتی ہے بیکٹیریو فیج کے اندر ہے. تو
تو اس میں جو وائرس ہوگا، اگر میں اس طرح سے یہ دیکھیں رفلی سا یہ ڈرا کر رہا ہوں جسٹ لائک دس، یہ جو وائرس ہوگا اس میں بیسیکلی ہم 3 پارٹس میں اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، ہیڈ، نیک اور ٹیل کے اندر. اور جو ہیڈ ہوتا ہے نا وہ سمپل ان اسٹرکچر ہے، اس کے اندر کیا ہوگا، ڈی این اے ہوگا. لیکن ٹیل کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ کیا زیادہ کمپلیکس ہے. اب وہ کمپلیکس کس طرح سے ہے، بی اٹینٹیو. یہ دیکھیں یہ میں نے ایک ٹیوب اسی طرح سے بنا دی، اس کو آپ کیا نام دیں گے، یہ کور ٹیوب ہے. اور یہ جو نا ایک آؤٹر نا بلیک کلر میں جو شو کر رہا ہوں نا، اس کو ہم شیتھ ٹیوب کا نام دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو ہم، شیتھ ٹیوب. اب دیکھیں جو نیک کے قریب اس کا اینڈ ہوگا وہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے نا یہ ایک پلیٹ سی ہے اور اس میں سے یہ اسپائک سے نکل رہی ہیں، اس کو ہم کالر پلیٹ کہتے ہیں، یہ نیک کے قریب ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ کو ایک یہ پلیٹ یہاں پہ ملے گی جو بیس کے اوپر ہے، بیس پلیٹ. اور بیس پلیٹ میں بھی دیکھیں ہکس آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور یہ جو بیس پلیٹ اور کالر پلیٹ ہے نا، یہ جو باہر والی ٹیوب ہوتی ہے شیتھ ٹیوب، اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اور یہ شیتھ ٹیوب جو ہوگی یا کور ٹیوب دونوں کیا ہوتی ہیں، پروٹینز کی بنی ہوئی ہیں. اور خاص طور پہ جو شیتھ ٹیوب ہوتی ہے نا، یہ ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں، وہ کنٹریکٹائل پروٹین ہے کہ وہ کنٹریکٹ کرے گی. اور دوسرا جو ہوتا ہے نا، یہ جو کالر پلیٹ اور بیس پلیٹ ہیں وہ شیتھ ٹیوب کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ کور ٹیوب کے ساتھ نہیں ہوتی. پھر اسی طرح سے نا جو یہ بیس پلیٹ ہے اس میں سے کیا ہوگا، یہ کچھ ہیں وہ پروٹین کے اس طرح سے فیبرلز ہیں وہ نکلتے ہیں، جن کو آپ نا سمپلی یعنی یہ 6 ہوتے ہیں، ان کو ہم پروٹین فیبرلز کہہ دیتے ہیں. اور یہ جو پروٹین فیبرلز ہوں گے وہ ایک وائرس کو کیا کریں گے، ہوسٹ سیل کے ساتھ اٹیچ ہونے میں ہیلپ کرتے ہیں. اور رہ گیا یہ جو تھی نا جو ٹیوب ہے جو ٹیل بنا رہی تھی، ڈبل ٹیوب تھی بیسیکلی. اس کے 2 فنکشنز ہیں. ایک کیا تھا، اٹیچمنٹ، یعنی ہوسٹ سیل کے اوپر جہاں پہ جا کے ایک وائرس اٹیچ ہوتا ہے تو وہ اٹیچمنٹ میں بھی ہیلپ کریں گے. پلس کیا ہوگا، جو وائرس کا جینیٹک میٹیریل ہے وہ ہوسٹ سیل کے اندر جیسا انجیکٹ کیا جائے گا تب بھی کیا ہوگا، یہ ٹیل ہی یوز ہوگی. یعنی یہ ٹیل ہے اس کا نا صرف اٹیچمنٹ ہی نہیں ہے بلکہ کیا ہوتا ہے، جو انجیکشن ہے آف جینوم انٹو دا ہوسٹ سیل، وہ بھی اس کا فنکشن ہے. اور اس پرپز کے لیے کیا ہوتا ہے، یہاں پہ جو بیس پلیٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ کچھ انزائمز یعنی ہوتے پروٹینز ہی ہیں، انزائمز ریلیٹڈ ہیں جن کو ہم لائسوزائمز کا نام دیتے ہیں، جو کہ کیا کریں گے، بیکٹیریل سیل وال کو ڈائجسٹ کریں گے. تو یہ بیٹے بیسیکلی کیا تھا، یہ پروٹین کے جو کوٹ ہے اس میں یہ دیکھ لیں کس طرح سے وہ ٹیل کے اسٹرکچر کو کمپلیکس بنا رہے ہیں. ہیڈ سمپل ہے لیکن ٹیل جو ہوتی ہے وہ کمپلیکس ہوگی. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ کل ہم نا تھوڑا سا جو HIV کا اسٹرکچر ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ٹیڈ پول شیئر جو تھی اس کو تو میں نے کر دیا، باقی جو ان کے جو لائف سائیکلز ہوں گے ان کو ہم کل ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.